وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأشرفهم رحمة للعالمين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. دنیا اگر جنت سے بدل سکتی ہے تو ہمارے کردار کے ساتھ ولایت کا ہونا ضروری ہے. ولی امر جب تشریف لائیں گے انشاءاللہ یہ دنیا جنت سے بدل جائے گی. اس کے لیے ہمارے کردار کی صحیح ہونے کی ضرورت ہے. اس کو زمینہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے. زمینہ سازی کے ساتھ دعا ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی حادث وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا. اللهم صل على وآل محمد وعجل بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہ وعجل. کربلا یعنی قیام کے عنوان سے آج تیسری محرم ہے. مجلس 5ویں مجلس ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے
کہ ان مجالس کو پروڈکٹیو کیسے بنایا جائے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے خطابت ہمارا فن ہے، ہم آپ کو 1 گھنٹے تک بہلا سکتے ہیں، لیکن ذمہ داری گردن پہ ایسی ہے کہ میں بہلا دوں خود جہنم میں چلے جاؤں ایک بات ہے، میں آپ کو صحیح بات کروں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں صحیح طور پر مجھے رزق ملے ایک الگ بات۔ تو ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان مجالس کو درسگاہ محمد و آل محمد بنائے جائے۔ اللہم صل علی کئی بار یہ بات کہی جا چکی ہے، آپ برادران اہل سنت کو، غیر مسلم حضرات کو، سب کو بلائیے، اس لیے کہ درس خان اہل محمد و آل محمد میں سب کو دعوت، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی درسگاہ میں اللہم صل علی ہر مکتب فکر کا آدمی آتا تھا، حتیٰ وہ لوگ بھی آتے تھے جو دہریے کہلاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں آج کل کی زبان میں جو لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا، ایتھس بھی آتے تھے اور امام سب کو مسکرا کے ملتے تھے۔ تو یہ مقام تعلیم ہے، جب مقام تعلیم ہے تو ہمیں مجمع سے کچھ امید نہیں رکھنا ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ تو میں 2 مرحلوں سے گزرنا چاہتا ہوں آج، امید ہے کہ آپ لوگ ذرا اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ کربلا یعنی قیام، کربلا یعنی حسین، حسین یعنی دین، دین یعنی قیام، کربلا یعنی حسین، حسین یعنی اسلام، اسلام یعنی قیام۔ قیام ایک ایسی ذمہ داری ہے جو انڈیویجول ہے، ہر فرد کا کام ہے۔ حتیٰ پیغمبر بھی جو آئے تھے، انبیاء بھی جو آئے تھے، عدالت پھیلانے کے لیے نہیں، عدالت کا قیام کروانے کے لیے۔ کیا نام ہے؟ عدالت پھیلانا اور عدالت کا قیام کرنا۔ سورہ حدید 57 چاپٹر ہے، اس کی 25ویں آیت ہے، مشہور آیت ہے۔ انبیاء کے مشن کو قرآن نے کئی مقامات پہ کئی آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ کیوں آئے تھے نبی؟ کیا ضرورت پڑی نبیوں کے آنے کی؟ جو عموماً آپ لوگ جس آیت کو سنتے ہیں وہ سورہ جمعہ کی ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی انبیاء، اس آیت میں انبیاء کے آنے کا کام تزکیہ نفس ہے، یعنی نفسوں کو پاک کرنا ہے۔ جو خود پاک نہ ہو دوسرے کیا پاک کرے گا؟ پانی نجس نہ ہو پہلی شرط ہے، تب کہیں دوسری چیز کو پاک کر سکے گا۔ خود پانی نجس ہو تو پاک نہیں کر، حالانکہ خود بذات خود الطاہر لذاتہ والمطہر لغیرہ، پانی خود بذات خود پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے۔ تو یہ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف دور سے کپڑے کو ہلانے سے پاک نہیں ہوتا، نجس کپڑے کو پانی میں ڈبونا پڑے گا۔ لیکن ایمان کی طہارت یہ ہے، مغرب میں رہنے والا، اللہ اکبر، اللہ، اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد اشہد ان علی ولی رسول اللہ۔
حي على الصلاة إن الصلاة تنهى حي على الفلاح قد أفلح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على پروردگارہ صفوف مسلمین کو متحد کر دے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صل علی. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر پاک کرنی ہے کوئی چیز تو اتصال کرنا ضروری ہے. مثلا یہ رومال اگر نجس ہو گیا تو پانی سے متصل ہونا ضروری. یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی کے دور ہوا کھلا کر کے ہم کہہ دیں پاک ہو گیا ہے. لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے اتصال کی ضرورت نہیں ہے. مغرب میں رہنے والا مدنی کلمہ پڑھ لے تو وہ ایمان اس کے سامنے آ جائے گا, وہ طاہر ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. تو طہارت ایمانی عقیدے سے ہے. عقیدے کو درست کرنا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی, فکر. یہ فکر جیسے صحیح ہوگی کام بھی صحیح ہوگا. سورہ حدید اس کی آیت, یہ ون آف دی ریسپانسبلٹی, ایک دوسری ریسپانسبلٹی جو انبیاء کی, اس کی طرف اشارہ ہے, بہت ہی اہم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. نبیوں کو ہم نے بینات یعنی روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا ہے. ایسے نہیں بھیجا ہے, باقاعدہ نبی جانتے تھے, دنیا جانتی تھی کہ نبی ہے, اس کی خصوصیت ہے. دلائل روشن کے ساتھ بھیجا ہے اور ایک میزان بھی دیا ہے, پرکھنے کا طریقہ بھی. یہ سب کاہے کے لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ کھڑے ہو جائیں عدالت کے لیے. یعنی عدالت پھیلانا نہیں ہے. مثلا فرض کیجیے کہ مجھے اگر خمس کا پیسہ میرے پاس ملے, مجھے کوشش کرنا ہے کہ سب کو میں جتنوں کو جانتا ہوں برابر تقسیم کروں. 100 روپے میرے پاس آئے, 10 آدمی میرے سامنے تھے, 10 مستحق تھے, 10 میں نے تقسیم کر دیے. یہ عدالت پھیلانا نہیں ہے, عدالت کا انجام دینا ہے. عدالت کا قیام کیا ہے؟ یہ جو 10 روپیہ جس کو ملا ہے ان میں سے ایک آ کر کے بولے یہ میں اس کا مستحق نہیں, کسی مستحق کو دے دیجیے. جی یہ خود آ کر کے بولے آئی ایم ناٹ, میں نیڈی نہیں ہوں, اس لیے کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے, یہ امانت میرے ہاتھ میں مت دیجیے, کسی اور کو دیجیے. اگر 10 کے 10 یہ فکر رکھیں تو گویا قیام کر لیا انہوں نے. یہ ہے ہمارا چیلنج. آپ سب کو قیام کرنا ہے. کربلا ڈیمانڈ کرتی ہے ایک ایک نہیں, عقیدہ رکھنا ہے, عقیدے پر قیام کرنا ہے. مولانا کیا کہا تھا؟ مولانا نے کہا تھا کیا تم دیکھتے نہیں ہو, الا ترون الی الحق لا یعمل بہ, حق پر عمل نہیں ہو رہا. کتنا یونیورسل جملہ ہے. 1400 سال پہلے بھی وہی تھا, آج بھی وہی. الی الحق لا یعمل بہ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهِي عَنْهُ. باطل ہو رہا ہے, کسی میں روکنے کی ہمت بھی نہیں ہے. ہمارے ٹی وی پروگرامز, ہمارے اٹھنا بیٹھنا, ہمارے بیوٹی پارلرز, یہ تمام چیزیں دیکھیے, راستے میں بے حجابی وغیرہ وغیرہ, ہم کوئی بولتے نہیں ہیں. ایچ اینڈ ایوری ٹائم ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں اور پھر یا حسین کہتے ہیں. یہ ذرا سا مجھے اس ذمہ داری کو جو گردن پر ہے اس کو آپ لوگ سمجھیں. جو میری ذمہ داری ہم کوشش کر رہے ہیں انصاف سے, اپنے اخلاق سے آپ تک پہنچا دیں. آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں.
قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پورے قرآن کا جوہر توحید ہے، اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ہی نصیحت کر رہا ہوں تم سے، صرف ایک ہی خواہش ہے تم سے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک نصیحت، کیا؟ کھڑے ہو جاؤ جی، کھڑے ہو جا، کائے کے لیے؟ نام نمود کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ ان تقوموا للہ، ان تقوموا، سب بولیے، ان تقوموا، ان تقوموا اللہ کے لیے کھڑے ہو جائے۔ کبھی مت دیکھیے کہ بھائی بہن، نہیں میں کھڑا ہو گیا الحمدللہ خدا کا شکر، جیسے ہی میں کھڑا ہو جاؤں گا اس کا اثر میرے بچوں پر آئے گا، اس کا اثر میرے محلے میں آئے گا، اس کا اثر شہر میں آئے گا۔ قرآن نے میکانزم جو بتایا ہے کہ تم دوسرے کی طرف مت دیکھو، اس کی انگلی اس کی طرف انگلی، بلکہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، مجمع خود کو خود ٹھیک کرو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں امام جواد علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ اللہ معرفت امام بھی بہت اہم ہے۔ 12 اماموں میں 9واں امام امام جواد علیہ افضل الصلاۃ والسلام، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ مولا امیر المومنین کی امامت کا اعلان 30 سال میں، اور امام حسن کی ولایت امامت کا اعلان 37 سال کے سن میں، امام حسین کی امامت کا اعلان 47 سال کے سن میں، امام زین العابدین کی امامت کا اعلان 24ویں سال کے سن میں، امام باقر کی امامت کا اعلان 35 سال کے سن میں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے امامت کا اعلان 30 سال کے سن میں، امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اعلان 20ویں سال میں، اور پھر امام رضا کے امامت کا اعلان 30ویں سال میں۔ یہ 9 امام میں پہلا امام ہے جو 7ویں سال میں امامت کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی وعجل۔ ابھی شیعوں کے لیے پریشان کن مسئلہ تھا، جو بھی امام اب آیا ہے وہ بالغین تھے، یہ 7واں سال میں، چنانچہ امام نے جب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام ہوگا تو پہلا سوال ہوگا مولا یہ کیسے ہوگا؟ تو ایسے ہی اندھے مانے نہیں ہیں ہم، پرکھا ہے چکھا ہے تب کہیں جا کر کے مانا ہے۔ کچھ اور مان لیں تو بہت آسان ہے، لیکن علی کو ماننا کیوں؟ اس کو علی کو پرکھنا پڑتا ہے، اہل بیت کو پرکھنا پڑتا ہے۔ امام رضا نے فرمایا تمہیں پریشانی کیوں ہے؟ جب حضرت یحییٰ کو قرآن یہ کہہ رہا ہے بچپنے میں نبوت ملی، حضرت عیسیٰ کو جھولے میں نبوت ملی، یہ نا جواب کیا ہے؟ جس طرح سے نبوت اللہ کی طرف سے ہے اسی طرح سے امامت بھی اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس بات کو اچھی طرح سے برادران اہل سنت، میں عموماً کوشش یہ کرتا ہوں کہ برادران اہل سنت خوشی سے یہاں پر آئیں، مجلسوں میں آئیں، کسی کو ہرٹ نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ یہ ممبر تکلیف دینے کی جگہ نہیں ہے، علم اہل بیت محبت پھیلاتا ہے، نفرتیں نہیں پھیلاتا۔ جہاں نفرت ہو وہ ممبر نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ ممبر رسول جہاں پر پیام آفاقیت ہے، یونیورسل میسیج ہے۔ سنیے آپ لوگ، امامت کو ہم لوگ کسی اور طرح نہیں مانتے، نبوت کی طرح مانتے ہیں۔ جس طرح سے نبوت الہی عہدہ ہے، امامت الہی عہدہ ہے۔ ہم مانتے ہیں قرآن سے ثبوت دیں گے، حدیث رسول سے ثبوت دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نہیں مانتے کوئی پریشانی نہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ آپ جو حلال کیے ہوئے گوشت کھا رہے ہیں، آپ کے دکان سے برابر خرید رہے ہیں، ہم آپ کو کافر نہیں سمجھتے، ہم کو کچھ بھی کہہ لیجیے لیکن ہم آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ امام جواد علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا یہ جو حدیث آپ کی ریسپانسبلٹی، یعنی آڈینس کے ریسپانسبلٹی کی طرف توجہ دلا رہا۔ یہ حدیث دیکھیے بہت ہی خوبصورت، ہر حدیث
سونے کے حروف سے لکھنا ہے، اس کو ریوائیو کرنا ہے، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں من ازغن ناطق فقد ابدا۔ عربی زبان بڑی لذیذ ہے، بہت ہی لطیف ہے، اس کے انداز گفتگو سے 50 مطالب نکلتے ہیں، ایک لفظ کے بدلنے سے ہزاروں مطالب نکلتے ہیں۔ جیسے اردو ہے، اردو جو ہے بہترین مزیدار زبان ہے۔ مثلا کان کاٹنا، سنا نا محاورہ اردو میں کان کاٹنا، یعنی مسلسل آپ کے کان میں آ کر کے کچھ نہ کچھ کہا جا رہا ہے۔ کانا پھوسی، جی گوسپنگ ہے نا، بھی ہے نا، اردو محاورہ ہے جی۔ کان دھرنا، یہ کان دھرنا کیا ہے؟ کسی کی بات کو سن کے عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں کان دھرنا۔ مولا فرما رہے ہیں جس نے بھی کان دھرا، کس پہ؟ بولنے والے پہ۔ جیسے باقری بول رہا ہے، آپ نے سنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو آپ کس کے بندے ہو گئے؟ میرے بندے ہو گئے۔ من اصغن ناطق فقد ابدا، جو بھی کان دھرا بولنے والے کا، یعنی جو بولا وہ سنا اس پر عمل کیا، تو وہ کس کا بندہ بن گیا؟ بولنے والے کا۔ ان کان الناطق عن اللہ فقد عبد اللہ، بولنے والا اگر اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو کس کے بندے بن گیا؟ ہے سمپل سی لاجک ہے، اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو آپ کس کے بندے بنے؟ اللہ کے۔ ان کان الناطق عن الابلیس، اللہ اکبر، اگر بولنے والا ابلیس کی طرف سے بول رہا ہے تو آپ کس کی عبادت کریں؟ ابلیس کی۔ ذمہ داری کس کی؟ بولنے والے کی نہیں ہے، سننے والے کی۔ آپ میں اتنی صلاحیت آ جانا چاہیے، یہ جو بول رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے بول رہا ہے، یہ جو بول رہا ہے شیطنت کی طرف سے بول رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ذمہ داری۔ ہم لوگ جو ہیں باقری کو بھی واہ واہ، اس شاعر کو بھی واہ واہ جو بالکل دین کو تباہ کر رہا ہے، اس خطیب کو بھی، اس امامے کو بھی واہ واہ۔ کہاں جانا چاہتے ہیں آپ؟ بتائیے کیا ہے یہ؟ ہم لوگوں کو جرأت اخلاقی چاہیے، اخلاقی جرأت چاہیے۔ کاہے کے لیے؟ میں کسی کی نہیں مانوں گا۔ ان تقوموا، بولیے، للہ، ان تقوموا، ان تقوموا، کسی اور کے نہیں، اللہ کے لیے۔ جب اللہ کی بات ہے تو اللہ کے لیے، جب اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیے تو دنیا کی سنیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا ڈر سب کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کون انسان تھا جس کے زبان ہلتے تھے تو پوری دنیا ہلتی تھی؟ کوئی نبی نہیں تھا، امام نہیں تھا۔ امام خمینی انتقال کے بعد میں نے ریڈیو کھولا، اس زمانے میں ریڈیو تو ٹورنٹو میں اس وقت رات تھی، تو اس میں لکھا کہہ رہا تھا واٹ اے مین ہی واز، ہی یوزڈ ٹو وسپر ورلڈ یوزڈ ٹو ٹرمبل۔ کیا انسان تھا، بولتا تھا تو دنیا ہلتی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس لیے کہ وہ پوری زندگی کسی سے نہیں ڈرا۔ ہم بیوی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں۔ بیوی مجھ سے کیوں ڈرتی ہے؟ کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جس دن میں اللہ سے ڈرنے لگوں گا بچے بھی صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ سمپل لاجک کے بعد اب آئیے، اتنی کھلبلی مچا دی جا رہی ہے اللاجیکل۔ اب پھر ایک آیت، وہ بھی تحفہ سورہ توبہ۔ آج کل جو گفتگو ہے اسپیشلائزیشن سے متعلق، اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہر اسپیشلائزیشن کو، تخصص کو مان رہے ہیں، دینی تخصص کو انکار کر رہے ہیں۔ یہ بدبختی ہے۔ اب ہارٹ جو ہے، پہلے ہارٹ کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا تھا، لیکن اب ہارٹ کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اس لیے کہ کمپلیکس ہے بہت، انسان کی باڈی بہت کمپلیکس ہے، فیکلٹی پر فیکلٹی کھلتے چلے جا رہے ہیں، ہر مرتبہ تحقیق ہو رہی ہے۔ نہیں بھائی، اب یہ خون کے کتنے اجزاء بنا دیے گئے،
ریڈ سیل کے لیے الگ اسٹڈی ہو رہی ہے، وائٹ سیلز کے لیے الگ اسٹڈی ہو رہی ہے، ہر چیز کے لیے الگ ہو رہی ہے. قرآن جواب دیتا ہے. نوجوانوں اچھی طرح سے، ما کان المؤمنین لینفروا کافۃ. کیا لاجک ہے قرآن کی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ پورے مومنین دین میں اسپیشلسٹ بن جائیں؟ دیکھیے، ما کان وما کان المؤمنین لینفروا کافۃ. فرار کے جیسے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو. سب لوگ اسلام کے اسپیشلسٹ بن جائیں آسان ہے؟ نہیں. سمجھانے کے لیے ہوں بتاؤں گا. فرض کیجیے پورے کراچی میں سب ڈاکٹر بن جائیں، لاجیکل ہے؟ امکان ہی نہیں ہے. اگر بن جائیں گے تو پھر مریض کون رہے گا؟ سوسائٹی جو ہے یہ مشین ہے. ایک مشین کے اندر کئی قسم کے پرزے ہوتے ہیں. ایک تو اس کا فریم ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے والز ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے اسکروز ہیں. ہر ایک اپنے مقام کو ادا کر رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے مقام کو، اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے. یہ سب مل کر کے بن رہا ہے یہ مشین. سوسائٹی بھی ایک مشین کی مانند ہے. کوئی اسکرو کا کام کر رہا ہے، کوئی جو ہے ریسیورز کا کام کر رہا ہے. جو کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے. اگر اسکرو ریسیورز کا کام کرنے لگے، کلیشز وہاں پر ہوتے ہیں. دین یہ کہتا ہے کہ اسپیشلائزیشن از اے نیچرل بیہیویئر. انسان کا فطری بیہیویئر یہ ہے کہ سوسائٹی میں ہر لائن میں یعنی جو ہر لائن میں جو ہے الگ الگ اسپیشلائزیشن ہونا چاہیے. دین میں بھی اسپیشلائزیشن ہونا چاہیے. لولا نفر من کل فرقۃ. عجیب و غریب ہے قرآن. سورہ توبہ 9واں سورہ، جائیے گھر جا کر کے پڑھیے اس آیت کو. ہر فرقے سے قرآن کا اپروچ دیکھیے. یہ نہیں کہا کہ سب چلے جائیں، نہ بھئی، ہر ایک آدمی کے گروپ ہے، ایک سسٹم ہے. ان گروپ سے، ان کی امت سے ہر ایک آدمی جائے، جا کر کے لیتفقہوا فی الدین، دین میں گہری اسٹڈی کرے. اسٹڈی کر کر کے پھر یہ واپس آئے. لینظروا الیہم، آ کر کے بشارت نہ دیں، بشارت نہ دیں، ڈرائیں. کس چیز سے ڈرائیں بھئی؟ اگر آگ کو جو دیکھ رہا ہے وہ بتا سکتا ہے یہاں آگ ہے مت جاؤ. جو نہیں دیکھ رہا وہ ڈرائے گا کیا؟ تو یہ نہیں کہہ رہا قرآن بشارت دو. آنے والا تعلیم حاصل کر کے آنے والا بشارت دو، بلکہ کیا دے کرے؟ ڈرائے. کس بات سے ڈرائے؟ جو آج کے فتنے ہیں، جو آج کے حالات ہیں ان کو، حالات کو سمجھے، وارن کریں. یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ آج پاکستان میں ڈالر کیا ہے، کتنے ہوئے؟ 240. ابھی پریڈکٹ کر رہے ہیں 400 تک چلے جائے گا، 4 روپے تک چلے جائے گا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کیسے تھاما جائے؟ یہ کون ہیں جو بک رہے ہیں؟ اس پہ کام کریں. کون کام کرے گا؟ باقری کام نہیں کرے گا، اسپیشلسٹ کام کریں گے. پھر اس کے بعد قیام کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی. جب تک ہم سوسائٹی کے ان باریکیوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے، ہمارے میں قیام کی جو ذمہ داری ہے وہ نہیں آنے والی ہے. تو اب مجتہد، آئی ڈونٹ بلیو ان اجتہاد. میں خود مجتہد. ہر چیز کے لیے ہم ڈاکٹر، مریض ہوئے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، گاڑی خراب ہوئی میکینک کے پاس جاؤ. خود ہی کھول لو نا بھی، اسپانر لے لو، کھولو، گاڑی کھل جائے گی. مگر کبھی بننے والی نہیں ہے. دین کا بھی کوئی اسپیشلسٹ ہے، پوچھو یار اس سے. ہر ایک مت کا میں سمجھتا ہوں. تم کون؟ چپدی کا شوروا. جی تم کون ہو بھئی؟ تم ہر چیز کہنے لگے ہو. دین کو کوئی کہتے ہو کہ ہم کہنے نہ. دین کے بھی اسپیشلسٹ موجود ہیں، وہ بتائیں گے کن حالات میں کون سا لیٹر لکھنا ہے. آغا سیستانی کے ایک لیٹر نے حشد الشعبی کو بنا دیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی اگر کوئی بولتا، کوئی مجھ جیسا خط لکھتا تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. مگر وہ اثر چونکہ روحانی اثر ہے، وہ پوری زندگی اس نے قیام کیا اللہ کے لیے. اب اس کے قلم نے بھی قیام کیا اللہ کے لیے.
سمپل سا لاجک ہے. اس لاجک کو اللہ کے لیے نوجوانوں پریشان مت ہو جاؤ. دین کو جو ہے پھر گین میں کہا دین کو دین سے لیجئے, دین کو دین سے لیجئے, بے دین دین نہیں دے سکتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی علی وعجل. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, سامعین کی ذمہ. امام جواد علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے جو ذمہ داری بتائی ہے, آپ کو کتنا اسمارٹ رہنا چاہیے. اسی لیے انبیاء اور اوصیاء اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام مجمع کو تعلیم دیتے تھے کہ تم لوگ سیکھو, سلونی قبل ان تفقدونی, سمجھو سیکھو, مجھے ایسے نہ مانو کہ اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں معلوم ہوتا. میں ایسوں پر حکومت نہیں کرنا چاہتا, علم دوں گا پھر حکومت کروں. نالج کے بعد حکومت میری ہوگی, جاہلوں پر حکومت میرا کام نہیں ہے. تو یہ ہے حقیقت قیام. حقیقت قیام یہ ہے کہ انسان ادراک کرے حالات کو. ایک حدیث ہے جو مجھے ریلیٹ کرے, یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام. دیکھیے کتنی خوبصورت ہے. ایک حدیث, میرا تو یہ کنوکشن ہے, میرا تو یہ یقین ہے, ایک آیت اگر ہم سمجھ جائیں زندگی بدل سکتی ہے. ایک آیت, اسی طرح سے ایک حدیث سمجھ جائیں ہم زندگی بدل سکتے ہیں. اگر ہم بدلنا چاہیں, انٹینشن ہو, یقین کریں کہ جی ہاں اس پہ عمل کرنا ہے, بدل سکتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں, یہ جو کیا کہتا ہے شیطان, یوسوس فی صدور, ہمارے بلڈ کے اندر انٹر ہوتا ہے. یہ ہوتے رہتا رہا, مولوی بولتا رہتا تم اپنا کام کرو یار, مولوی کی مجلس سنو اور فضائل میں واہ واہ کرو, مصائب میں رو دو, چلو تم اپنا گاڑی اپنی چلاتے رہو. یہ چکر میں کیا پھنسے ہو, ان چکروں میں مت جاؤ. اس لیے کہ اس نے قسم کھایا ہے, سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, داہنے سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اتنا بھٹکاؤں گا, لا تجد اکثرهم الشاکرین, میجارٹی شکر نہیں کرے گی. اللہ نے کہا نکل جائیں یہاں سے. پھر شیطان نے کہا نہ, کچھ ایسے ہیں ان پر میرا کام ہی نہیں چلتا. شیطان خود قائل ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن پر میری چال چل ہی نہیں سکتا. وہ کون ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین. پروردگارہ سب کو میں بھی گھما سکتا ہوں, مخلص بندوں پر. تو مخلص کیا ہے؟ اخلاص. اپنا یہ جو مجلس سے کیا کرنا چاہیے, ہم کو خالص کر دینا چاہیے. خالص کس کو کہتے ہیں؟ مثلا یہ جو سونا ہے جب زمین سے نکلتا سونے کی صورت میں نہیں ہوتا, سب جانتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مٹی ہے, اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے, دھوپ گرم کیا جاتا ہے, پھر تیزاب ڈالا جاتا ہے, پھر پاک کیا جاتا ہے, پھر گرم کیا جاتا ہے, پھر پاک, آخر میں 24 کیرٹ. یہ مجلس ہیں, یہ تیزاب ہیں, یہ بھٹیاں ہیں, آخر میں خالص حسینی بنے. جب حسینی بن جائیں گے تو قیام کی طاقت پر. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تھک گئے معلوم ہے, صلوات پڑھیں سب مل کر کے انشاءاللہ. ہماری مجلسیں کہیں آن لائن موجود ہیں. انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹائم کی شناخت, وقت شناسی بہت ہی اہم چیز ہے. جو وقت کو پہچان لیتا ہے, مثلا نوجوان بچے ہیں, جیسے ہی وہ انٹر کر لیتے ہیں اس کے بعد اسپیشلائزیشن میں کس لائن میں جانا چاہیے, ایک پریشانی ہوتی ہے. اسی لیے ایسے کاؤنسلرز چاہیے. ماشاءاللہ اسکول یہاں پہ شروع ہوا ہے, ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہوا اس سال 9 گریڈ تک بھی شاید شروع کر رہے ہیں. ہم دعا کر رہے ہیں, جس دن سے ابتدا ہوئی ہم نے خواہش کی تھی کہ مجالسوں میں اگر حقیر آ رہا ہے تو یہاں پہ اسکول قائم کیا جائے, اس کا ریسپیکٹ کیا گیا. آج وہ اسکول 300 بچوں کے برابر ماشاءاللہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ کالج بنے, ایک دن انشاءاللہ یونیورسٹی کی شکل پیدا کر لیں, اس لیے کہ مکتب اہل بیت علم دیتا ہے.
علم کے ذریعے سے دنیا میں آپ اپنے افکار کو پہنچا سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا عالم بے زمانے ہی، حدیث خوبصورت حدیث، عالم کے معنی امامہ والا نہیں ہے، عالم کے معنی نالجیبل پرسن۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس کا علم ایک مخصوص چیز میں، انجینئر ہے، اس کا علم ایک مخصوص چیز میں، کمپیوٹر پروگرامر ہے، ہر ایک عالم ہے اپنے اپنے لائن کا۔ زمانے کا جو عالم ہوگا، عالم بے زمانے میں لا تہجم علیہ اللوابس، اگر زمانے کا علم رکھتا ہے تو زمانے کی بیماریاں اس کو لگیں گی نہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث مولا فرما رہے ہیں، تم یہ کہہ رہے پریشان مولانا کیا کرنا، ماحول خراب ہو گیا، ماحول خراب ہو گیا، ماحول خراب ہو گیا۔ علامہ ذیشان حیدر صاحب کے مجلس کا ایک ٹکڑا ہے، مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں تو میں سمجھتا تھا کہ آپ کے بچے ہیں، آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں ماحول کے بچے؟ میں سمجھتا تھا کہ آپ کے بچے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں ماحول کے بچے ہیں۔ اسلام میں کہتا ہے تمہارے بچے بناؤ، ماحول کے بچے، تمہارے بچے بنانا ہو تو دین کو سمجھو۔ مولا فرما رہا ہے زمانے کو سمجھو، زمانے کو سمجھو، آج کے زمانے کو سمجھے۔ مسلمان کتنے ہیں؟ انسانی پاپولیشن کتنا ہے؟ 7 ارب پلس 7 بلین۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 2 بلین کے قریب۔ کتنے مسلم کنٹریز ہیں؟ 59 مسلم کنٹریز ہیں۔ اب جو مڈل ایسٹ میں اللہ، ایک جملہ سن لیجیے، یہ تاریخی جملہ ہے، اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب مولا امیر المومنین نے جب سرکار نے حکومت چھوڑی تھی، جب مولا امیر المومنین نے حکومت چھوڑی تھی، اس وقت ایک اسلامی حکومت تھی، مملکت تھی۔ آج وہ 40 حکومتوں میں بانٹا گیا ہے۔ 40 یعنی سسٹمیٹک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے تاکہ آپ پر حکومت کریں۔ اس کا واحد علاج کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اتحاد۔ متحد کون متحد ہوں؟ وہ تو گئے، بڑے تو چلے گئے، اوپر جو ہیں چلے گئے، کم از کم آپ لوگ جو مجمع ہے وہ قیام کرے، متحد ہو جائے۔ متحد ہو جائے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا شیرازی کا فتویٰ، آیت اللہ مرزا شیرازی کا فتویٰ شاہ ایران کے زمانے میں، جب برٹش کی ایک حکومت، ایک کمپنی جو برٹش کی کمپنی ٹوبیکو پر پورا چاہتے تھے اپنا کنٹرول رکھیں، آغا نے فتویٰ دیا کل سے تمباکو پینا حرام ہے جی، کل سے تمباکو حرام ہے۔ بادشاہ کے گھر میں چلم نہیں جلی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہو گیا، بیوی کو سے پوچھا کہ کیا ہو گیا بھائی، آج میرے سامنے وہ کیوں نہیں آ رہا، حقہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کہ آج فتویٰ نہیں سنا آقا کا؟ ہے یہ اگر ہمارے پاس اثرات آ جائیں، ادھر ولی کا حکم ہو، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے پاس، وہ قیام کی کیفیت نہیں ہوگی، پھر انقلاب ہمارے اندر برپا ہونے والا نہیں ہے، اور یہ پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی جو بڑھ رہی ہیں، اور اللہ بچائے کیا ہونے والا ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ جو مولا یہ فرما رہے ہیں زمانے سے واقف ہو جاؤ تو تمہیں زمانے کی بیماریاں لگنے والی نہیں ہیں۔ اگر نہیں واقف ہو گئے تو لگیں گی، جب لگیں گی تو لگیں گی۔ تو آج چاروں طرف آگ پھیلی ہوئی ہے، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا قیام۔ میں ایک ذرا فضائل کا رخ بھی آ جائے، میں ہمیشہ سے یہ مثال دیتا ہوں، 2 پیرلل لائنیں اگر جا رہی ہیں، اگر ایک پیرلل لائن 1 سینٹی میٹر ہٹ جائے تو کیا ہوگا؟ جتنا آگے بڑھیں گے فاصلہ بڑھ جائے گا۔ ہاؤ ٹو ریکٹیفائی، کہ کس طرح سے سیدھا کیا جائے، کہ منحرف نقطے پہ جانا پڑے گا، گو بیک ٹو دی، کہاں پر وہ مومنٹ جو خراب ہوا ہے وہاں تک چلے جاؤ۔ اسی لیے سرکار نے کہا جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے آ جائیں،
جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے آ جائیں، جو نہیں آئیں وہ انتظار کریں۔ ولایت وہ نقطہ ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے پیچھے رہ جانا۔ دروات بڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی یا رسول اللہ۔ اللہ بولیے، یا لسارت الحسین، یا لسارت الحسین، لبیک یا حسین۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد والے محمد، اللہم صلی علی۔ اتنی زحمت کے بعد جملہ سنیے، نتیجہ کوشش کر رہا ہوں میں قرآن قرآن قرآن، کچھ اور نہ پڑھوں، قرآن قرآن آپ کے سامنے رہے۔ برادران اہل سنت، سب سے کسی بھی فرقے کا کیوں نہ ہو، شیعہ کسی فکر کا رکھنے والا کیوں نہ ہو، اور آگے بڑھ کر انسانوں سے، قرآن مجید کون سی کتاب ہے؟ ہدی انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، قبیلوں کی نہیں، ساری انسانیت کے ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس، یونیورسلٹی۔ حضرت موسیٰ کا نام 136 بار قرآن میں آیا ہے، نام کے ساتھ۔ سرکار کا جو نام ہے میم ہے میم دال، صرف 4 بار آیا ہے۔ حضرت موسیٰ کا نام 136 بار، فرعون کا نام 75 ٹائمز، 75 بار۔ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، مردہ باطل داغ حسرت میری است۔ یہ کلیشز پوری دنیا میں ہیں، ایک موسیٰ کا قوت، ایک موسیٰ کی قوت، ایک فرعون کی قوت۔ پروردگار ایک قصے کو کئی نہج سے اتنی مرتبہ ریپیٹ کیوں کر رہا ہے؟ مسلمانوں سوچو، قرآن 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 کہنے والا سوچو، قرآن میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ بار 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 بار، فرعون کا تذکرہ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ سوچو کیوں آ رہا ہے؟ قرآن کہتا فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ۔ یاد دلاؤ یاد دلاؤ یاد دلاؤ یاد دلاؤ، پھر یاد ان کو فائدہ دینے لگے۔ کانسٹنٹ کہہ رہا فرعون موسیٰ موسیٰ فرعون فرعون موسیٰ موسیٰ فرعون۔ مسلمانوں انسانوں یاد رکھو، ان کی خباثت کو سمجھو، یہ زائنزم آج کا نہیں ہے، ابتدا سے شروع۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ زندہ باد زندہ باد حیدریہ۔ صہیونیت کے مزاج کو قرآن بتا رہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے سورہ قصص، قرآن میں 28ویں سورہ کا نام ہے سورہ 4 آیت، وہ بھی پورا سورہ قصص کے معنی قصے۔ یہاں پر مجھے 2-3 جملے کہنا ہے، میرے ساتھ اجازت ہے؟ اب تیار ہیں؟ ہم لوگوں نے قرآن کو مشکل پیش کیا، یہ مصیبت ہے۔ جو مولوی آتا قرآن بڑا مشکل کام ہے، مگر قرآن سے پوچھیں قرآن کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن آسان ہے،
دیکھیے مولوی کہہ رہا ہے قرآن مشکل ہے، قرآن کہہ رہا ہے قرآن آسان ہے، ایک ہی سورے میں 4 بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ تو معلوم قرآن آسان ہے، تو اے قرآن تو خود بتا تو نے آسانی کیا دی ہے؟ سمجھیے آپ، سب سے مشکل مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے، اللہ کی ذات کا پہچاننا۔ اول الدین معرفت ہو، پہلا زینہ اللہ کی معرفت ہے، دین کا پہلا زینہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ مشکل کام ہے اللہ کی معرفت رکھنا، لیکن کوشش کریں۔ قرآن بتاتا ہے اللہ نور السماوات والارض، تو یہ جو اللہ کون ہے؟ زمین و آسمان کا نور ہے، تو جب نور کہہ دیا تو ادھر بھی نہیں ہے، ادھر ہر جگہ موجود ہے، نور ہے وہ نا، نور ہے۔ اب اس کو نور کو اچھا نور جو ہے صفت پروردگار ہے جی، نور جو ہے صفت ہے یعنی ایٹریبیوٹ ہے۔ ایٹریبیوٹ کے معنی اللہ کے 99 صفات ہیں قرآن مجید میں، جیسے اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، ان میں سے نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس کے بعد مثل نورہ، اس کے نور کی مثال یعنی صفت کی مثال۔ اب توجہ، اب صفت کی مثال ہے، اللہ کی مثال نہیں ہے، اللہ کی مثال ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کا کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس کے مثال کی مثال ہے، اس کے صفت کی مثال ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اس کی نور کی مثال کیا ہے؟ ایک تاخچہ ہے، اب اس میں ایک چراغ ہے، چراغ جل رہا ہے، یہ تیل سے جل رہا ہے، زیتون کے تیل سے ہے، نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، تو یہ مثال دیتا جا رہا ہے اللہ اس نور کو سمجھانے کے لیے، اس کی ذات کو سمجھانے کے لیے نہیں، اس کی ذات کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ کے صفات کو کیسے سمجھایا؟ مثالوں کو سمجھایا۔ اور چھوٹی سی مثال دیتا بہت آسان، قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم ڈمیز کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ تم مادی دنیا میں رہنے والے تم جانو کہ کیا ہے؟ تم کو سمجھ میں نہیں آتا یہ رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینے ایک طرف، ایک رات ایک طرف۔ جب 1000 مہینے کہے OMG، جی یہ تو پریشان کن مسئلہ ہے بھئی، 1000 مہینے ایک طرف، 83 ایئرز پلس ایک طرف، اور ایک رات ایک طرف۔ مثلا آپ کو آپ کی آفس میں کہا جائے ہمارے لیے آج کی رات بہت حساس رات ہے، آپ کمپیوٹر پروگرامر ہیں، پوری زندگی کی تنخواہ آج کی رات ہم دے دیں گے، پوری 60 سال کی پوری تنخواہ آج کی رات دیں گے، آپ ذرا بیٹھے رہیے۔ آپ کیا کریں گے؟ بڑے سے تھرماس میں کافی چائے، اس لیے کہ جاگنا ہے بھئی، رات کی پوری زندگی کی مزدوری ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے شب قدر کو پہچانو، ساری زندگی ایک طرف، شب قدر کی ایک رات ایک طرف۔ جب 83 پلس ایئرز کہا تب پتا چلا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ پہلے مطلب کو بتاتا ہے، مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کرتا ہے؟ مثال دیتا ہے، مثال دے کر کے قرآن نے آسان کیا۔ اب پھر مثال بھی سمجھ میں نہیں آتی تو قصے سنایا، قرآن نے قصے سنایا۔ کس کا قصہ ہے؟ پورے قصے قرآن میں 286 سٹوریز ہیں، 286 کہانیاں ہیں قرآن میں۔ یہ قرآنی کہانی کوئی ایسی ویسی کہانی نہیں ہے، ناول نہیں ہے، حق ہے، سب کچھ حق ہے۔ اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ سارے قصے سنانے کے بعد کبھی کسی قصے کو کہا احسن القصص، جیسے حضرت یوسف کا قصہ خوبصورت قصہ ہے، لیکن جب مباہلے کے بعد کی بات آئی، اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ، یہ حق کا قصہ ہے، بیوٹی میں بدنامی ہے، حق میں کبھی بات بڑی محمد والے محمد ان فرعون علا فی الارض، سورہ قصص 28واں سورہ، قرآن قرآن قرآن۔ سٹوریز، سب سے زیادہ سٹوری حضرت موسیٰ کی، پورے اس میں اس سورے میں کس کا قصہ ہے؟ حضرت موسیٰ۔ فرعون بڑا بن گیا، بڑپنا ہو گیا، انا ربکم الاعلی،
کیا کر رہا تھا؟ یستضعف طائفتم وجعل اہلھا شیعا، وہ لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹا. یہ جو کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی ان کی ہے نا، فرعون کی پالیسی ہے. قرآن کہتا ہے کہ فرعون کی پالیسی یہ ہے کہ گروپ میں تقسیم کرتا. آج کے پولیٹیکل لیڈرز بھی صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. یہاں پر روکتا ہوں، انشاءاللہ کل آئندہ گفتگو کریں گے. یہ جو قصے ہیں ہمیں اس قیام کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے وہ بتاتے ہیں. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ آپ اکیلے نہیں. اذهبا الى فرعون انه طغى، اکیلے ہوں تو کیا ہوا؟ پروردگار مجھے کوئی ساتھی دے دے، میرا بھائی ہے اس کو وصی بنا دے، میرا خلیفہ بناتے. تو معلوم ہوا اپوائنٹ نہیں کر سکتے، نامنیٹ کر سکتے. ہے کہہ گیا تھا. جو صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. نبی اپوائنٹ نہیں کر سکتا، نامنیٹ کر سکتا. اگر اللہ چاہے تو اپوائنٹ کر رہے. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں پروردگار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وہارون اخی. پروردگار اے میرا بھائی ہارون ہے، اس کو میرے بازوؤں کو اس کے ذریعے سے اب اس کو جو ہے خلیفہ بنا دے. یہ پروپوزل ہے میرا، تو چاہے تو کر، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہے سلسلہ قرآنی لیڈرشپ، قرآنک لیڈرشپ کا سلسلہ. حضرت موسیٰ نے کہا میں نہیں کر سکتا اکیلا، تو یہاں پر قرآن کہتا ہے مثنا ثلاث و رباع مثنا و فرادا. کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، اکیلے ہو تو کھڑے ہو. تو امام حسین علیہ السلام اسی آیت کو جب نکلے ہیں مدینے سے، جو آیت پڑھے ہیں وہی آیت ہے جو حضرت موسیٰ نے پڑھی تھی. تاریخ اٹھائیے. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ پوری مینیو ڈیٹیل سفر سے لے کر کے، یعنی 28 سفر سے لے کر کے 10 محرم تک کے ایک ایک ڈیٹیل موجود ہے. اور اتنے مینیو ڈیٹیلز کسی کہانی میں ہم نے نہیں دیکھی جتنے ڈیٹیلز میں موجود. یہ بھی اعجاز خدا الپروردگار ہے کہ سب کچھ بھلاؤ لیکن کربلا بھلا نہیں سکتے. تو مدینے سے نکلتے ہوئے جو آیت حضرت موسیٰ نے پڑھی تھی امام حسین نے پڑھی. انہیں پڑھ کر کے بتایا مسئلہ میرا نہیں ہے، مسئلہ فکر کا ہے. ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف میں موسیٰ کے مشن کو لے کر کے چل رہا ہوں. جانے سے پہلے کربلا میں ہم ہمیشہ ایک کا نام لیتے ہیں، وفادار وفادار وفادار. جیسے ہی میں نے وفادار کہا فوراً سب کو یاد آ گیا ابو الفضل العباس. ذرا سا آج سنیے آپ، کربلا کا پہلا وفادار مسلم ہے. کربلا کا اگر کوئی پہلا وفادار ہے مسلم. خطوط پر خطوط آ رہے ہیں، 18,000 خطوط آئے. مولا نے کہا کہ جاؤ مسلم جاؤ. اب دیکھیے مسلم نے نہیں پوچھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا حالت ہوگی، کچھ نہیں. مولا نے حکم دے دیا. سمعا وطاعا. ابراہیم الذی وفا، حضرت ابراہیم نے وفاداری بتا دی. یہاں پر حضرت مسلم کہہ رہے ہیں یس آپ میرے آقا ہیں، آپ نے حکم دے دیا میں چلا. وہاں جب گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں آدمیوں نے بیعت کی، لیکن حالت ایک ایسی بنا دی گئی، اس کو کہتے ہیں موب سائیکالوجی. مغرب کی نماز کے بعد پلٹ کر مسلم دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں. تو آیت اللہ جواد آمولی، میں بہت زیادہ آج کل اسٹڈی کر رہا ہوں ان کے کتابوں کی. عجیب و غریب جملہ کہتے ہیں. جب مسلم پہنچے تو 18,000 کوفیوں نے بیعت کی. تو اس کہنے کہ جب بیعت کی ہے تو حقوق بھی دیے ہوں گے، یہ خمس کا پیسہ ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اتنا سب کچھ موجود ہے.
یہ سب مال موجود تھا، لیکن جب مسلم کو تنہا پکڑا گیا، حضرت مسلم کی وصیت میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ میرے کوفے کی موجودگی میں میرا کچھ قرض ہو گیا ہے، میرا یہ زرع ہے، اس کو بیچ کر کے تم لوگ میرے قرض کو ادا کرو۔ بتاتے ہیں وفاداری یہ ہے، مال رکھنے کے بعد بھی حقوق رکھنے کے بعد بھی یہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت مسلم کوفے کے گلیوں میں جا رہے ہیں، تھکے ہوئے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک بوڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، تھوڑی دیر تک دیکھا اس نے کہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ شخص جاتا نہیں ہے، کہا چلے جاؤ، شہر بہت پرآشوب ہے، اپنے گھر کو جاؤ۔ حضرت مسلم نے سر کو جھکایا، کہا جس کا گھر ہوتا ہے وہ اپنے گھر کو جاتا ہے، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کس کے گھر کو جائے؟ کہا تم کون غریب ہو جس کا کوئی غریب نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ جیسے ہی مسلم کا نام، عقیل کا نام سنا، کہا میرا گھر حاضر ہے، تم آ جاؤ۔ حضرت مسلم کو جگہ ملی، تاریخ کہتی ہے وہاں سے بھی جاسوسی ہوئی۔ حضرت مسلم نے کہا مجھے ایسے گھر میں مرنا نہیں ہے، باہر تلوار لے کے نکلے۔ دنیا میں تاریخ میں ایک واحد مجاہد ہے جو کوفے کی گلیوں میں اکیلا لڑ رہا ہے، تلوار چلانے والے تلوار چلا رہے ہیں، ادھر کچھ عورتیں کوفے کے کوٹھوں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پتھر بازی شروع کر دی ہے۔ حضرت مسلم زخمی ہیں، پکڑ کر کے لایا گیا۔ جب کوفے کے امیر کے سامنے لایا گیا، کہا گیا کہ تم سلام کرو۔ کہا میرا امیر میرا حسین ہے، اس کو میں سلام کروں گا، اسے کیوں سلام کروں؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت مسلم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کو پکڑنے کے بعد انہوں نے کوٹھے پر لے جا کر کے حضرت مسلم کو پہلے تو کوشش یہ کیجیے کہ ذبح کر دیا جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ پہلا یہ کیس ہے جس کو ذبح بھی کیا گیا اور کوٹھے سے گرایا بھی گیا۔ جب گرنے لگے تو سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ آج 30 محرم آ گئی، مولانا ذرا مسائب پڑھیے ہیں، رونا چاہتے ہیں، گریا کرنا چاہتے ہیں، گریا کرو۔ حضور مسلم گرتے ہوئے سلام کر رہے ہیں، مولا قافلے کو آگے بڑھاتے ہوئے وعلیک السلام وعلیک السلام۔ زینب جو پہلو میں رہنے والی، کبھی جدا نہ ہونے والی، بھیا اس رات میں کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ کہا تم جاننا چاہتی ہو؟ ادھر اشارہ کیا، کوفے کی زمین بلند ہوئی، مسلم سلام کر رہے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پہلی محرم تھی، ریان ابن شبیب مولا امام رضا کے پاس آئے اور مولا کا چہرہ اترا ہوا ہے، خدا کے لیے 10 دن کوشش یہ کریے کہ حزن و ملال ہاتھ سے نہ جائے، کہیں پر اظہار مسکراہٹیں نہ ہوں، اس لیے کہ جو بھی امام عزاداری کرتا تھا یہ 10 دن بہت ہی ہر ایک ملول رہا کرتا تھا، اس کا لباس بھی سیاہ ہوا کرتا تھا، اس کی غذا بھی بہت ہی اچھی طرح سے سمجھیے۔ یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اے شبیب، کبھی دنیا میں رونا آیا، کبھی دنیا میں تکلیف ہوتی ہے، انسان کو رونا آتا ہے، رونا آئے تو کبھی دنیا کے لیے مت رو، کہو ہائے حسین۔ یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ مولا کیوں؟ کہا فإنہ ذبح کما یذبح القبش، ایسے ذبح ہوا جیسے بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ اے پہلا بکرا، پہلے بکرے کی طرح ذبح جو ہوا ہے وہ مسلم نے عقیل اکیلا ہے۔ میں کہوں گا کربلا کے مصائب انتہا